بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ۔ آج ہے 13 جون اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ اس ولاگ میں 2 خبریں آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گی، وہ شیئر کرنا ہے۔ نواز مودی بھائی ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا، اور نواز مودی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ تو اب ہم پوچھیں گے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ جناب اب ان کا کیا خیال ہے، کہ کیا واقعی ابھی بھی کیا وہ اسی خاندان کو اس ملک پر مسلط کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو بہرحال پہلی خبر جو ہے وہ لیتے ہیں IMF اور حکومت پاکستان اور وزارت خزانہ کی، کیونکہ IMF سے پوچھ کر یہ بجٹ منظور کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی باریک وارداتیں ڈالی گئی ہیں جو کہ IMF نے پکڑ لی ہیں، اور IMF نے بہت ہی اہم سوالات اٹھا دیے ہیں۔ وفاقی حکومت نے رواں مالی سال 344 ارب 64 کروڑ روپے اضافی خرچ کیے۔ تو IMF نے قومی اسمبلی سے منظوری کے بغیر ان اخراجات کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ یہ 344 ارب 64 کروڑ روپے کہاں خرچ ہوئے؟ تو IMF نے کہا ہے کہ بجلی کے شعبے میں IPPs کو 115 ارب روپے کی گرانٹ دی گئی، جو کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ دفاعی اخراجات کے لیے 59 ارب روپے کی علیحدہ سے سپلیمنٹری گرانٹ منظوری کی گئی، وہ بھی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر سندھ سیلاب متاثرین کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے، کیونکہ یہ 30 ارب روپیہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جناب 30 ارب روپے یہ ضرور مختص کرنے ہیں۔ 30 ارب روپے وہ ہو گئے۔ پھر انسداد دہشت گردی کے لیے فوج کو 23 ارب روپے کی گرانٹ دی گئی۔ ٹیکنالوجی اپ گریڈ کرنے کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری لی گئی۔ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو کہ سوشل میڈیا کو اور ڈیجیٹل میڈیا کو فائر وال کے لیے لی گئی تھی، یہ وہ 2 ارب روپیہ ہے۔ ریکارڈنگ منصوبے کے لیے 3.7 ارب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ SIFC کے لیے 52 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی گئی۔ پارلیمنٹ ارکان پارلیمنٹ کی سکیموں کے لیے 7 ارب روپے جاری کیے گئے، یہ بھی سیاسی رشوت ہے۔ جو سیلاب والی ہے وہ بھی سیاسی رشوت ہے، اور یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور پھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وزارت داخلہ اور دیگر محکموں کے اخراجات 6 ارب روپے کی گرانٹس دی گئیں، یہ بھی IMF نے کہا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس کا انہوں نے حساب مانگ لیا ہے IMF نے، اور انہوں نے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب وہ کہتے ہیں کہ وفاق کی گنجائش سکڑ رہی ہے، یعنی وفاقی حکومت کی گنجائش ہے وہ سکڑ رہی ہے، معیشت سکڑ رہی ہے، ترقیاتی اخراجات کم ہونا تشویشناک ہے۔ وفاقی حکومت کے حصے میں 11 کھرب کے وسائل بچیں گے، تقریباً انہوں نے کہا کہ 8.25 کھرب قرضوں کی ادائیگی میں چلے جائیں گے، باقی پیسے دفاع میں خرچ ہو جائیں گے، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ یہ اب احسن اقبال صاحب یہ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سے کر رہے ہیں، یا پھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے کر رہے ہیں؟ یہ ذرا وہ اگر بتا دیں تو بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ یہ تو ہم سب کو نظر آ رہا ہے، مجھ جیسی ناچیز کو بھی نظر آ رہا ہے جس کو معیشت کی بہت زیادہ باریک بینیوں کا نہیں پتہ۔ یہ تو ہم 3-4 دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسا بجٹ ہے کہ 8.25 کھرب 8,250 ارب روپیہ جو ہے وہ تو آپ کا خرچ ہو جائے گا سود کی ادائیگیوں میں، اور دوسرا جو 2500 ارب ہے وہ دفاع میں خرچ ہو جائے گا۔ تو باقی آپ کے پاس کیا بچے گا، اور کیا آپ نے کرنا ہے، ملک کیسے چلانا ہے؟ اور ترقیاتی اخراجات تو ظاہر ہے، پھر ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا 1000 ارب، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کے لیے پھر بھی کچھ نہیں کیا گیا، کیونکہ آگے جا کے جو میں آپ کو بتاؤں گا مزید اس کی تفصیلات آئیں گی، تو ہر یہ وزراء رو رہے ہیں۔ بھئی وزراء کس سے بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ بجٹ انہوں نے منظور کروایا؟ کیا حکومت ان کی نہیں ہے؟ کیا یہ سب کچھ وزیر خزانہ ان کے نہیں ہے؟ وزارت خزانہ ان کی نہیں ہے؟ کیا FBR ان کے نہیں ہے؟ آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بجٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے حکومت بھی متفق نہیں ہے، اور چیئرمین سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں کے بارے میں انہوں نے کہا جی اندرونی کہانیاں سامنے آ گئیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نوٹس لے لیا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب، یہ جو تنخواہیں جو بڑھائی گئی ہیں، کیا یہ تنخواہیں بڑھانا، بلکہ جو خواجہ صاحب ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ مالی مراد اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ یہ جو مالی فحاشی ان کو کہہ رہے ہیں اور اوریانی کہہ رہے ہیں، کیا یہ فحاشی زیادہ گندی ہے یا وہ فحاشی زیادہ گندی ہے جو 8 فروری 2024 کو کی گئی اور ان سب نے مل کر فارم 47 الیکشن چوری کر کے جعلی فارم 47 لیے اور جن لوگوں کو جیتنا تھا، جو جیتے تھے، ان کو ہروا دیا گیا اور جعلی لوگ اسمبلی میں پہنچ گئے. انہوں نے مرکزی حکومت لی جعلی فارم 47 سے اور صوبائی حکومتیں لی جعلی فارم 47 سے. یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایوان صدر جعلی فارم 47 کی پیداوار. تو وہ بڑا جرم ہے یا یہ 2 اشخاص کی جو تنخواہیں بڑھائی ہیں یہ بڑا جرم ہے؟ یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر غیرت جاگنی ہی ہے، اگر شرم حیا آنی ہی ہے تو اس مسئلے پہ آنی چاہیے پہلے، اور اس کے بعد پھر اگلی بات کرنی چاہیے کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے. یہ کہنا کہ جناب یہ 2 افراد کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، بالکل صحیح ہے کہ نہیں بڑھنی چاہیے تھی، لیکن یہ ڈرامے بازی کیوں کی جا رہی ہے کہ پورے ملک کو آپ نے، پورے میڈیا کو کیپچر کیا ہوا ہے یہ کہہ کر کہ جناب یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا. تو اصل ظلم تو وہ ہے یہ سارے کا سارا جو اس وقت گاڈ فادر اور سسٹل مافیا کی طرح ملک چلایا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے، کیونکہ احسن اقبال صاحب بھی کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ یا اراکین تنخواہوں میں اضافے کو حقیقت پسندانہ ہو کر دیکھنا ہوگا. بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب فراڈ ابن فراڈ ہو رہا ہے. اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہے کہ بجٹ میں تقریباً 6000 ارب روپے کے ٹیکسوں کی چھوٹ. یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ چھوٹ دی گئی ہے؟ اتنی سخاوت کی گئی ہے جبکہ عام لوگوں کی چمڑی بھی ادھیڑ لی گئی ہے. اب یہ 6000 ارب کی جو چھوٹ دی گئی ہے جی، یہ کون ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ساری کی ساری جو بڑی بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جس میں فوجی فرٹیلائزر بھی آتے ہیں، جس میں بینکس بھی آتے ہیں، جس میں دیگر ادارے بھی آتے ہیں، سب کے سب ان سب کو چھوٹ دی گئی ہے. اور یہ سوال بھی کیا گیا تھا لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دیا. بار کونسلز کو چھوٹ دی گئی ہے، یعنی کہ جہاں سیاسی رشوت اس کو کہنا چاہیے یہ دی گئی ہے، جو کہ اس وقت سامنے آ رہی ہے. اور جناب جو باقی یہ جو کہا جا رہا ہے بجٹ کے حوالے سے، میں آگے جا کے کچھ اور بھی خبریں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آخر یہ سارا کچھ کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر محمد زبیر صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اور جو بالکل اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں اور وہ ان کی گرفت بھی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے دیے گئے تمام ترقی کے اعداد و شمار جھوٹے ہیں. اگر پہلے 9 مہینوں میں 5 بڑی فصلیں اور بڑی صنعتیں منفی میں جا رہی تھیں تو ترقی 2.6% آخری 3 مہینوں میں کیسے ہو گئی؟ یہ ریاضیاتی طور پر ممکن ہی نہیں. حکومت چاہے تو اسے چیلنج کے طور پر لے لے، عوام کو بیوقوف بنانا بند کریں. یہ معاملہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد آگے جناب جو خاص طور پہ بہت سارے خبریں جو آ رہی ہیں جی، وہ حیران کن طور پہ کہ ثناء اللہ خان صاحب نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا. انہوں نے کہا جی پچھلے سال اعلان کیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص 2 پینشن نہیں لے گا. یہ اعلان صرف سیولینز کے لیے تھا. فوج کے ریٹائرڈ آفیسرز کو 1 سال کی چھوٹ دی گئی تھی، وہ اس سال سے لاگو ہونا تھی، مگر ماحول ایسا ہو گیا اور ندارت. یہ سب کچھ صورتحال ہے جناب واضح طور پر. اب ذرا ایک اور خبر بھی ہے. وزیر خزانہ عام آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو سوال پوچھا گیا ان سے کہ کیا 37,000 میں ایک شخص کا اس مہنگائی میں گزارا ہو سکتا ہے؟ صحافی کا سوال. تو انہوں نے کہا کہ یہ اعداد و شمار بین الاقوامی طور پر تصدیق شدہ ہیں. کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ اتنی ہی فی الحال رہے گی، کیونکہ ہم نے تنخواہ بڑھانی تھی لیکن صنعت کار نہیں مانے، کارخانہ دار نہیں مانے. آپ اندازہ کریں کہ ایک عام آدمی کا جو معاملہ ہے، اس کے عام آدمی کے مسائل کے لیے وزیر خزانہ کے پاس سوال کیا ہے. اب اس سے
اس بجٹ پہ سب سے اچھا جو تبصرہ ہے وہ اویس منگل والا صاحب کا ہے یا پھر عادل صاحب کا ہے۔ اویس منگل والا کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں صحت کے لیے هو الشافی، تعلیم کے لیے رب زدنی علما، خوراک کے لیے واللہ خیر الرازقین، اور غریبوں کے لیے ان اللہ مع الصابرین کے وظائف مختص کر دیے گئے ہیں۔ عوام بالکل فکر نہ کریں، حکومت نے اپنے اور خاص طبقوں کے لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مختص کر دیا ہے کہ سب کچھ ان کے لیے ہے، غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ آپ صبر کی تلقین کریں۔ اب ایک اور خبر لے لیں، آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں ملٹری پینشن کی مد میں تقریباً 66 ارب روپیہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور سویلین کی پینشن کے لیے کہ بجٹ میں 9 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور 1055 ارب روپے کے پینشن بجٹ میں 742 ارب روپے ملٹری اور 243 ارب روپیہ سویلین پینشن کی مد میں رکھا گیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو فوجی افسران کو، بڑے بڑے افسران کو یہ جو مراد دی جا رہی ہیں اور ان کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تنخواہوں میں 50% اضافہ، جبکہ چھوٹے فوجی جوانوں کے لیے 20% اضافہ، بڑوں کو یہ اتنا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل برائب ہے؟ کیا یہ کس مینشن میں، کس مد میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور کیوں اتنا زیادہ مختص کیا گیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا جو اس وقت جو بیانیہ ہے اس کو کامیابی نہیں مل رہی، کیا اس وجہ سے کیا گیا ہے؟ اور یہ توافت کیوں ہے؟ کیونکہ اتنا تضاد کیوں ہے، اتنا امتیازی سلوک کیوں ہے سویلین میں اور ملٹری سائیڈ میں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جناب، یہ سچویشن ہے۔ اور دوسری جانب ابھی معاملہ یہیں بھی نہیں ختم ہوگا، بلکہ ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شروعات ہیں اور مزید جو ہے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں جناب خبروں کی طرف، اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں، اور وہ خبر ہے نواز شریف صاحب سے متعلق، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلسل خاموش تھے اور بھارت نے حملہ کر دیا، نواز شریف صاحب خاموش رہے، انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی، ہمارے شہروں کو نشانہ بنایا، ہمارے معصوم شہریوں کو قتل کیا، وہ خاموش رہے، اور اس کے بعد ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا، نواز شریف صاحب خاموش رہے، ان کی دختر نیک اختر بھی خاموش رہیں، اور انہوں نے کسی قسم کا مودی سرکار کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، بھارتی جارحیت کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ اور اب دوبارہ سے ان کا ٹویٹر جاگ اٹھا اور ان کی زبان بھی کھل گئی، ان کا قلم بھی ہل گیا، ان کے میڈیا ماسٹر بھی آ گئے، ان کے میڈیا مینیجر بھی آ گئے، اور ایک بار پھر انہوں نے نریندر مودی سے ہمدردی جتائی ہے۔ وہ کل بھارت کا ایک مسافر طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا، بہت افسوسناک خبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں 241 مسافر جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اس میں بھارتی شہری بھی تھے، اس میں برطانوی بھی تھے، اس میں پرتگالی بھی تھے، اس میں امریکن بھی تھے، اور مختلف بچے بھی تھے، ان سب کا بہت افسوس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اس طرح کے حادثے جو ہیں انسانی المی ہوتے ہیں، بالکل افسوس کرنا چاہیے۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں باقی تمام نقصانات پہ وہ خاموش رہے، اور اس حادثے پہ ان کا دل پسیج گیا، اور انہوں نے فوراً ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھارتی مسافر طیارہ گرنے اور انسانی جانوں کے ضیاع اور پر نواز شریف صاحب نے نریندر مودی اور بھارتی عوام سے اظہار افسوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اندھوناک حادثہ سرحدوں سے بالاتر ہے، اور وزیر اعظم مودی اور بھارتی عوام کے لیے میری گہری ہمدردیاں ہیں۔ یہ اندھوناک حادثہ سرحدوں سے بالاتر ہے، بالکل ہے، لیکن نواز شریف صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو بہاولپور میں بے گناہ خواتین اور بچے بھارتی حملے میں مارے گئے، شہید ہوئے، کیا وہ حادثہ سرحدوں سے بالاتر نہیں تھا؟ کیا مرید کے میں جو مارے گئے ہمارے پاکستانی سویلین، کیا وہ حادثہ سرحدوں سے بالاتر نہیں تھا؟ کیا جو سیالکوٹ میں، نارووال میں اور شکرگڑھ میں جو حملے ہوئے، مظفر آباد میں جو حملے ہوئے، ان میں جو ہمارے شہید ہوئے، کیا وہ بھارتی جارحیت نہیں تھی؟ کیا وہ حادثہ سرحدوں سے بالاتر نہیں تھا؟ اور اس کے بعد آگے آئیں، ہمارے ایئر بیس پہ ہمارے اسکواڈرن لیڈر کو شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھ مزید پاک فضائیہ کے جوان افسر شہید ہوئے، کیا وہ حادثہ سرحدوں سے بالاتر نہیں تھا؟
اس کے بعد آگے بڑھیں، ہمارے بری فوج کے جوان افسر شہید ہوئے، کیا وہ جو حادثہ ہے وہ سرحدوں سے بالاتر نہیں تھا؟ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس کے بعد اگلے ان کے ہینڈلر بھی اپنے آپ کو دیکھیں اور ذرا سوچیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ اچانک یہ ٹویٹر بھی جاگ گیا اور اچانک میڈیا ماسٹر بھی آ گئے اور انگریزی میں ٹویٹ کرنا بھی یاد آ گیا۔ تو بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا وہ جو پاک بھارت جنگ کے دوران شہید ہوئے، نقصان ہوا، بھارتی جارحیت کا شکار ہوئے، کیا اس وقت ان کو نریندر مودی سے رابطہ کرنا یاد نہیں رہا؟ تو یہ ہیں وہ معاملات اور وہ یہ ہیں جی صورتحال۔ میرا خیال ہے کہ کافی فیلڈ مارشل کو بھی سوچنا چاہیے، فیلڈ مارشل جہاں عاصم منیب صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے باقی جرنیلوں کو بھی سوچنا چاہیے، چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا کو سوچنا چاہیے، پاک فضائیہ کے سربراہ کو، پاک بحریہ کے سربراہ کو، ڈی جی آئی کو، ان سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھائی کون سی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کون سا خمیر ہے جو کہ اتنا ہے کہ ہم وطنوں کے لیے نہیں جاگتا یہ ضمیر، بلکہ دل پسیجتا ہے تو باقیوں کے لیے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔